میرے گھر کے حالات بہت برے تھے۔ مجھے اس آدمی کے ساتھ کام کرتے ہوئے 2 سال ہو گئے۔ سب لوگ کہتے تھے کہ یہ کام چھوڑ دو، لیکن میں بہت مجبور تھی۔ مجھے بہت سی ایسی باتوں کا پتہ چل چکا تھا جو یہاں پر نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن میں اپنی زبان پر تالا لگا کر رکھتی تھی۔ یہ سوچتی تھی کہ میرا رزق یہاں لکھا ہے تو مجھے چپ چاپ اپنا کام کرنا چاہیے۔ لیکن پھر ایک دن کچھ ایسا ہوا کہ میں مجبور ہو گئی، کیونکہ مصیبت میرے گھر تک آ گئی تھی۔ آج دوسرا دن تھا۔ میری بہن اسی کے پاس تھی اور میں بے بسی سے صرف انتظار کر سکتی تھی۔ میں نے بغاوت کا اعلان کر دیا، لیکن پھر میری آنکھوں میں ایسا منظر دیکھا کہ میرے قدموں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ 2 دن سے وہ آدمی میری بہن کے ساتھ۔ میرا نام نیلم ہے، میری 2 بہنیں تھیں، میں سب سے بڑی تھی۔ ہماری زندگی میں سب کچھ ٹھیک تھا۔ وہ ان مردوں میں سے نہیں تھے جن کو بیٹوں کی خواہش تھی کہ وہ کہتے تھے کہ میری بیٹیاں ہی میرے لیے سب کچھ ہیں۔ ہمارے گھر میں زیادہ سہولیت تو نہیں تھی، لیکن ہنسی خوشی رہتے تھے اور ایک دوسرے کی خوشی اور غم کا خیال رکھتے تھے۔ جب تک کہ میری بابا اس دنیا سے اچانک چلے نہیں گئے، تب تک وہ سب کچھ ٹھیک تھا۔ میرا رشتہ بھی میری پھپھو نے مانگا ہوا تھا۔ ان کا بیٹا سرکاری ملازم تھا اور وہ کہتی تھی کہ میرے ساتھ اس کی شادی کروائیں گے۔ ہماری منگنی بھی ہو چکی تھی، پر میرے بابا ایک حادثے میں اس دنیا سے چلے گئے اور اس کے بعد پتہ چلا کہ کوئی بھی اپنا نہیں ہوتا۔ رشتہ داروں نے منہ پھیر لیا اور پھپھو نے بھی آنکھیں سر پر رکھ لیں۔ گھر میں کچھ پیسے پڑے تھے جو استعمال ہونے لگے۔ اس کے بعد کچھ ضرورت کی چیزیں بک گئی۔ جب ضرورت تھی کہ میں میدان میں آ جاتی اور کوئی نوکری کرتی، کیونکہ میری چھوٹی بہن تو ابھی میٹرک کر رہی تھی اور اسی سے میری بڑی بہن جس کا نام ماریہ تھا وہ گھر میں ہی رہتی تھی۔ اس کا پڑھائی میں بالکل بھی دل نہیں لگتا تھا۔ امی سے سلائی اسکول بھیجا کرتی تھی، لیکن 2 سال سے جاری تھی، پھر بھی اسے کوئی ہنر نہیں آیا تھا۔ میں نے اپنے کچھ دوستوں سے بات کی اور انہوں نے مجھے ایک عجیب سی نوکری کے بارے میں بتایا۔ جب میں نے اس بارے میں سنا تو میں حیران رہ گئی۔ میں نے کہا کہ مجھے یہ کام مل جائے گا؟ انہوں نے کہا کہ یہ کام تو کوئی بھی نہیں کرتا، اس لیے تمہیں یہ کام آسانی سے مل جائے گا، پر کیا تم یہ کام کر لو گی؟ میں نے کہا کہ میں نے کون سا یہ کام پہلے کیا تھا، لیکن مجبوری میں انسان کیا کچھ نہیں کرتا۔ اس کا کہنا تھا کہ تمہیں 3 مہینے کی ٹریننگ دی جائے گی، اس کے بعد تم وہیں پر جاب شروع کر سکتی ہو۔ 3 مہینے میں تمہیں آدھی تنخواہ بھی دی جائے گی، لیکن اس کے بعد تنخواہ بہت اچھی ہے۔ میں نے حامی بھر لی، کیونکہ ہم سبھی جانتے تھے کہ ملک کے حالات کس طرف جا رہے تھے۔ اب تو گھر میں بیچنے کے لیے ہماری ضرورت کی چیزیں ہی رہ گئی تھیں۔ اگر ان کو بھی بیچ دیتے تو پھر گزارا کس طرح ہوتا؟ بہت زیادہ برے حالات تھے۔ بابا کی بہت یاد آتی تھی۔ امی روز مجھ سے کہتی تھی کہ تجھے 14 جماعتیں پڑھائی ہیں تو کوئی نوکری کیوں نہیں کرتی؟ کوئی تو کام ہوگا، بے شک 3 یا بے شک 5,000 پر کچھ لے کر تو آ۔ آج واپس آ کر جب میں نے امی کو بتایا کہ مجھے نوکری مل گئی، پہلے 15,000 ملیں گے، پھر اس کے بعد مہینے کی 35,000، تو میری ماں تو خوشی سے نہال ہی ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد ان کے چہرے پر خوشی نہیں بلکہ آنسو آنے لگے کہ تجھے کام کے لیے گھر سے باہر نکلنا پڑ رہا ہے۔ میں نے کہا کہ میں نہیں کروں گی تو کون کرے گا؟ اسی طرح مجھے یہ نوکری مل گئی ہے۔ ایک دن میں اپنے کام سے گھر آئی تو میری شلوار پر خون لگا ہوا تھا۔ میری ماں نے جب یہ منظر دیکھا تو حیران رہ گئی۔ اس نے کہا کہ کیا ہو گیا؟ کیا تمہارا ایکسیڈنٹ ہوا ہے؟ کیا تم ٹھیک ہو؟ میں نے کہا کہ میرا کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میری ماں نے کہا کہ یہ سب کچھ کیا ہے؟ اس بات کا میرے پاس جواب تھا، لیکن میں ان کو جواب دینا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے کہا مجھے نہیں پتا، میں آتی جاتی ہوں، راستے میں کہیں سے کچھ لگ گیا ہوگا۔ آپ اتنے سوال کیوں کر رہی ہیں؟ میں نے کہا کہ جوان بیٹی گھر آئی ہے اور اس کی شلوار پر یہ گندگی لگی ہوئی ہے تو میں سوال بھی نہ کروں؟ میں نے کہا کہ آپ پریشان نہیں ہوں، اگر مجھ پر بھروسہ کرنا ہے تو کریں اور اگر نہیں کرنا تو بے شک نہ کریں۔ میری ماں کا کہنا تھا کہ ابھی تو کام پر جاتے ہوئے 1 مہینہ بھی نہیں ہوا اور تمہارے تیور کیسے بدل گئے ہیں؟ انہوں نے مجھے ڈانٹ دیا اور کہا کہ مجھے تم سے ہر سوال کرنے کا حق ہے۔ میں نے تمہیں گھر سے باہر نکلنے کی اجازت دی ہے تو مجبوری میں دی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اس کا ناجائز فائدہ اٹھاؤ، اس لیے مجھے مجبور نہ کرو کہ میں تمہیں گھر بٹھا لوں اور خود کام کرنے کے لیے نکل جاؤں۔ میں نے کہا کہ آپ کیا کام کریں گی؟ تو کہنے لگی کہ لوگوں کے گھروں میں کام کر لوں گی، لیکن اگر تم نے کوئی ایسی ویسی حرکت کرنی ہے تو پھر تم گھر پر ہی بیٹھا کرو۔ تمہارا باپ آج اس گھر میں حرام کا نوالا لے کر نہیں آیا، کہیں تم اپنی بہنوں کو حرام نہ کھلانے لگ جانا۔ میں تو حیران رہ گئی کہ میری ماں نے کیا میرے بارے میں سوچ لیا تھا۔
ظاہر ہے کہ آج کل کون کس پر بھروسہ کرتا ہے۔ ماں باپ اپنی اولاد کی طرف سے بھی مشکوک ہو جاتے ہیں، اور بات بھی ایسی ہی تھی۔ میں امی کو بتا دینا چاہتی تھی کہ میں کیا کام کرتی ہوں، لیکن ابھی بتا نہیں سکتی تھی۔ 1 مہینے گزر جاتے اور مہینے کے 35,000 آنے لگتے تو اس کے بعد بتا دیتی تاکہ ان کو زیادہ برا نہیں لگتا۔ میرے پاس جواب تو ضرور تھا، لیکن میری خاموشی میرا گناہ بن گئی، اور میری ماں کو یقین ہو گیا کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ میں نے اپنے دوست کو یہ بات بتائی تو اس نے کہا کہ جب تم کچھ غلط نہیں کر رہی ہو تو تمہیں پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنا خیال کیا کرو، ٹھیک سے کام کیا کرو، اپنی ماں کو موقع نہ دو، وہ بیچاری پہلے ہی پریشان ہے، تم جوان بھی ہو اور خوبصورت بھی ہو، اس لیے ان کے دل میں الٹی سیدھے خیال آنا نارمل ہے۔ غلطی بھی تو میری تھی نا، مجھے امی کو پہلے ہی دن بتا دینا چاہیے تھا۔ میں نے ابھی اپنی امی کو بتایا نہیں تھا کہ مجھے کیا کام ملا تھا۔ دراصل مجھے یہ کام ایک ایسے شخص کے ساتھ کرنا تھا جو لاشوں کا پوسٹ مارٹم کیا کرتا تھا، اور مجھے اس کی اسسٹنٹ کے طور پر نوکری ملی تھی۔ یہ شخص دیکھنے میں کافی بوڑھا تھا، بہت ہی سنجیدہ تھا، ایسا لگتا تھا کہ جیسے یہ انسان ہی نہیں ہے۔ شاید اس کام کو کرنے کی وجہ سے وہ ایسا ہو گیا تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی جذبات نہیں تھے، وہ بس اپنے کام میں لگا رہتا تھا۔ اس نے یہ کام پرائیویٹ شروع کیا ہوا تھا، اس لیے مجھے بھی اتنی اچھی تنخواہ دے رہا تھا۔ جب اس نے مجھے یہ کام سکھانا شروع کیا میں تو بہت پریشان ہو گئی تھی۔ اس نے مجھے کہا کہ نہیں کر سکتی ہو تو چلی جاؤ یہاں سے، لیکن میں نے اپنے آپ کو سنبھالا کیونکہ مجھے اس سے زیادہ تنخواہ اور کم وقت والی نوکری اور کہیں نہیں ملنے والی تھی، اور مجھے پیسوں کی سخت ضرورت بھی تھی۔ ایک دن پھر سے ایسا ہوا کہ میرے کپڑوں کے پہ کچھ لگا ہوا تھا۔ ظاہر ہے جب اس طرح کا کام کیا جائے تو کپڑے تو گندے ہوتے ہیں۔ میری اماں نے آج تو مجھے الٹی سیدھی باتیں سنانا شروع کر دی، اور ان کے منہ میں جو آ رہا تھا وہ بول رہی تھی۔ میں نے کہا کہ ایسا کچھ نہ بولو کہ جس پر بعد میں آپ کو پچھتانا پڑے، اور میں نے ان کو حقیقت بتا دی۔ وہ حیران رہ گئے اور انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ میری معصوم سی بچی کس قسم کے کام کرنے کے لیے باہر جاتی ہے؟ میں نے کہا کہ ایسے کاموں کے زیادہ پیسے ملتے ہیں، پر فی الحال ہمیں صرف پیسوں کی ضرورت ہے۔ پیسوں کے لیے تو لوگ کیا کچھ نہیں کرتے، ہم سے کم یہ کام اپنی جگہ جیسا بھی ہو، لیکن اس میں میری عزت تو محفوظ ہے۔ میری ماں نے مجھ سے معافی مانگی اور کہا کہ بیٹا معاف کر دینا، 3 خوبصورت بیٹیوں کی ماں ہوں، نہ تمہارا کوئی بھائی ہے، اور باپ بھی اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ آئے دن ایسی خبریں سنتی رہتی ہوں، اس لیے پریشان ہو گئی تھی۔ میں نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، میں کبھی بھی آپ کا سر شرم سے جھکنے نہیں دوں گی۔ دن تو اسی طرح گزر رہے تھے، لیکن پتہ نہیں یہ بات میری پھپھو تک کیسے پہنچ گئی تھی۔ میری ماں نے تو ان کو بتائی تک نہیں تھی، پر کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور تھی۔ وہ ایک دن گھر پہ آ گئی اور انہوں نے کہا کہ تمہاری بیٹی نے ایک ایسا کام شروع کر دیا ہے، اسے سارے جہان میں کرنے کے لیے یہی کام ملا تھا۔ میں تو اپنے بیٹے کی شادی کسی ایسی لڑکی سے نہیں کروں گی۔ کوئی مجھ سے پوچھے گا کہ تمہاری بہو کیا کرتی ہے تو میں اسے کیا جواب دوں گی؟ میری ماں نے کہا کہ شادی کے بعد وہ یہ کام نہیں کرے گی تو میری پھپھو کا کہنا تھا کہ پھر تم لوگوں کا گھر کیسے چلے گا، بلکہ اب تو تم لوگ اس کی شادی ہی نہیں کرواؤ گے کیونکہ اب تو وہ پیسے کمانے کی مشین بن گئی ہے۔ میری ماں کا کہنا تھا کہ نہیں، ہم اس طرح کے لوگ نہیں ہیں۔ دراصل میری پھپھو یہ رشتہ توڑنا چاہتی تھی اور ان کو کوئی بہانہ نہیں مل رہا تھا۔ پھر آخر ان کو بہانہ مل گیا اور انہوں نے یہ رشتہ توڑ دیا۔ مجھے اس بات کا دکھ تو بہت ہوا کیونکہ میں ان کے بیٹے علی سے محبت کرتی تھی، لیکن میں خاموش ہو گئی۔ ایک دن مجھے علی کا فون آیا اور اس نے کہا کہ میری ماں نے رشتہ توڑ دیا ہے۔ میں نے کہا کہ ہاں، اور تم نے اپنی ماں کو روکا بھی نہیں۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ ساری باتیں ایک طرف رکھو، اگر مجھے تم سے شادی کرنی ہے تو میں اپنی ماں کی مرضی کے بغیر بھی کر سکتا ہوں، لیکن جس جگہ تم کام کرتی ہو وہ آدمی بالکل بھی اچھا نہیں ہے، مجھے اس کے بارے میں پتا ہے۔ میں نے کہا کہ اب تم جان بوجھ کے یہ سب کچھ کہہ رہے ہو تاکہ میں یہ نوکری چھوڑ دوں؟ لگتا ہے تم نے اپنی ماں کے ساتھ مل کر یہ پلان بنایا ہے۔ اگر تم میرے گھر کا خرچہ اٹھانے کو تیار ہو تو میں یہ نوکری چھوڑ دیتی ہوں۔ اس نے کہا کہ تم بات کو غلط رنگ دے رہی ہو، تم بات کو سمجھ ہی نہیں رہی ہو، جو تمہارے دل میں آئے وہ کرو۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، جو میرے دل میں آئے گا میں کروں گی، اپنی فیملی کے لیے ہی کر رہی ہوں۔ میں جانتی تھی کہ علی کوئی اتنا بہادر انسان نہیں تھا، وہ ہمیشہ سے ہی اپنی ماں کے اشارے پر چلتا آیا تھا، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، اس کی صرف باتیں تھیں۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ جس شخص کے ساتھ میں کام کرتی تھی اس کا نام ظفر تھا، اور کوئی آدمی اس کے آفس میں بیٹھا تھا۔ جب میں ادھر جانے لگی تو اس نے مجھے باہر جانے کا اشارہ کر دیا، لیکن میں نے شیشے سے دیکھا کہ وہ آدمی اسے ڈھیر سارے پیسے دے رہا تھا۔ اتنے پیسے تو کوئی رشوت کی مدد میں ہی دے سکتا ہے یا پھر کسی غلط کام کے لیے۔ ایسی جگہوں پر رشوت بہت چلتی ہے۔
لوگ اصل حقائق کو چھپانے کے لیے لاکھوں روپے دینے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح کے لوگ لاشوں پر بھی بہت کمائی کرتے ہیں۔ اگر یہاں پر یہ سب کچھ ہوا تو میں روک نہیں سکتی تھی۔ ویسے جس دوست نے نوکری لگوائی تھی اس نے کہا تھا کہ آدمی بھروسے والا ہے، ورنہ میں تمہاری نوکری یہاں پر کیوں لگواتی؟ اس لیے تم بے فکر ہو کر کام کرو۔ مجھے کسی کے معاملے میں بولنے کی ضرورت نہیں تھی۔ میں نے بول کر کرنا بھی کیا تھا؟ اگر یہاں پر اس طرح کا کام ہو رہا تھا میں ویسے بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی، اس لیے میں نے اس موجودے کو نظر انداز کر دیا۔ لیکن ایک بات تو اور بھی بہت عجیب تھی جس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ وہ بات یہ کہ جب کسی لڑکی کی لاش کا پوسٹ مارٹم کے لیے آتی تھی تو ظفر اس کو ایک دن اضافی اپنے پاس رکھتا تھا، پر مجھے قریب تک نہیں جانے دیتا تھا۔ یوں تو فوراً مجھے بتاتا تھا کہ یہ کام آ گیا تھا، لیکن وہ کہتا تھا کہ جب کسی جہان لڑکی کی لاش آتی تو میں خود ہی اس کا پوسٹ مارٹم کروں گا، تمہیں پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کہتا تھا کہ جوان لڑکیوں کا پوسٹ مارٹم کرنے میں زیادہ دیر لگتی ہے۔ میں حیران تھی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، سب لوگ ایک جیسے ہی تو ہوتے ہیں۔ میں جب سے یہ کام کر رہی تھی مجھے الٹے سیدھے خیال آ رہے تھے، مجھے راتوں کو برے خواب بھی آتے تھے، لیکن میں کسی کو بتاتی نہیں تھی۔ یہ کام کوئی آسان کام نہیں تھا، اس کی باتیں مجھے سمجھ نہیں آتی تھی، میں اس کی بات کا جواب نہیں دے سکتی تھی ورنہ وہ مجھے نوکری سے نکال دیتا، اس لیے جو بھی کہتا تھا میں چپ چاپ سن لیتی تھی۔ میرے دوسرے نمبر والی بہن عجیب طریقے سے پیش آ رہی تھی۔ وہ سلائی اسکول جاتی تھی لیکن واپس آ کے گھر کا کوئی کام نہیں کرتی تھی اور فون میں مصروف ہو جاتی تھی، تو یہ بات نظر انداز نہیں کی جا سکتی تھی کہ یہ فون اس نے کہاں سے لیا تھا۔ اس نے کہا مجھے گلی میں پڑا ہوا ملا ہے اور فون کو دیکھ کے بھی ایسا ہی لگ رہا تھا۔ میں نے کہا کہ اسے اٹھانا ہی نہیں چاہیے تھا، لوگ واردات کر کے فون پھینک دیتے ہیں اور پھر ایسے فون کے لیے پولیس ان کو پکڑتی ہے جن کے پاس یہ فون ہوتا ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ 1 ہفتے سے میرے پاس ہے، ابھی تک تو کچھ نہیں ہوا، اور جب میں مجرم نہیں ہوں تو مجھے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے۔ ویسے ہی اکڑ کی پوری تھی۔ جب یہ بچپن میں چھوٹی سی تھی تو اس کی طبیعت بہت خراب رہتی تھی اور اسے ایک دفعہ بخار ہوا تھا، اس کو جھٹکے لگتے تھے، اس لیے میری ماں کو لگا کہ اس دنیا سے چلی جائے گی، تو میری ماں نے اس کو زیادہ ہی پیار کیا، جس کی وجہ سے یہ بگڑ گئی تھی۔ پڑھائی میں اس کے دماغ نہیں لگتا تھا۔ 4 سال تک میٹرک کرنے کی کوشش کی لیکن اس سے میٹرک نہیں ہوا۔ اس کے بعد امی نے کہا کہ یہ پڑھائی کرنے کے لیے نہیں بنی، اس کو گھر میں ہی رکھتے ہیں، کوئی ہنر سکھا دیں گے، لیکن 2 سال سے اس کو سلائی کا ہنر بھی نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اپنی امی کو کہا کہ اس کا باہر جانا بند کریں، اس کی فیس دے دے کے ہم تھک گئے ہیں کہ اس کو کوئی کام ہی نہیں آ رہا، لوگ تو 3 مہینے میں یہ کام سیکھ لیتے ہیں۔ اس بات پر وہ عجیب طریقے سے پیش آنے لگی اور اس نے کہا کہ مجھے باہر جانے سے روک نہیں کریں، میں گھر میں بیٹھ کر کیا کروں گی، واپس آتی ہوں تو گھر کے کام تو کر لیتی ہوں نا، مجھے کام آتا ہے، بس 2 مہینے کا کورس رہ گیا ہے، اس کے بعد مجھے پورا کام آ جائے گا۔ میری امی اس بات کو ٹال ہی نہیں سکتی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتی تھی، اس لیے انہوں نے کہا کہ 2 مہینے کی تو بات ہے، اگر وہ کہہ رہی ہے تو اس کی بات مان لو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن 2 مہینے کے بعد یہ گھر بیٹھے گی اور چھوٹی بہن کو صرف پڑھائے گی، کیونکہ وہ پڑھائی میں بہت تیز تھی۔ میں صبح جلدی جاتی تھی، میرے پاس بھی آفس کی چابی ہوتی تھی، میرا کام ہوتا تھا کہ میں صبح صبح آفس کی تھوڑی بہت صفائی بھی کر دوں، اور اگر کل کا کوئی سامان پڑا ہے تو اس کو صاف کر کے میں پھینک دوں، کیونکہ ظفر صاحب تو 10 بجے آیا کرتے تھے۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا تھا کہ اگر کوئی کیس نہیں آیا ہوتا تو وہ آتے ہی نہیں تھے اور میں پورا دن ایسے ہی بیٹھ کے چلی جاتی تھی۔ پر آج جب میں آفس میں داخل ہوئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئی، میرے منہ سے باقاعدہ چیخ نکل گئی، لیکن ظفر اتنی گہری نیند میں سو رہا تھا کہ وہ جاگا ہی نہیں تھا۔ میں اسے حیران ہو کر دیکھنے لگی، آج کسی لڑکی کا کیس آیا ہوا تھا اور وہ اس کے پاس ہی زمین پر سو رہا تھا۔ دیکھنے والوں کو ایسا ہی لگتا تھا کہ جیسے کام کرتے کرتے ہی سو گیا ہے۔ میں نے تھوڑا سا شور کیا اور نکلی کھانسی کی تو وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں نے کہا کہ سر آپ ادھر ہی سو گئے؟ تو مجھے دیکھ کر وہ چونک گیا اور کہنے لگا کہ ہاں کام زیادہ تھا اس لیے میں یہیں سو گیا، تم گھر چلی گئی تھی، پیچھے سے کیس آ گیا تھا۔ میں نے کہا کہ آپ مجھے فون کر کے بلا لیتے، میرا گھر قریب ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں تمہاری ضرورت نہیں تھی کیونکہ ایک لڑکی کا کیس تھا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ مجھے اس شخص کی حرکتیں بہت زیادہ عجیب لگ رہی تھیں۔ مجھے پھر سے میری کزن کی کال آئی اور اس نے کہا کہ وہاں پر کام کرنا چھوڑ دو، تمہیں نوکری کرنے سے نہیں روک رہا ہوں، تمہارے لیے میں نوکری تلاش کروں گا۔ میں نے کہا تم تب تک کچھ نہ کر سکے جب تمہاری ماں رشتہ توڑ کے چلی گئی اور آج کل تمہارے لیے جگہ جگہ رشتہ تلاش کرتی پھر رہی ہیں، اب تم اپنی شادی کی تیاریاں کرو اور میری زندگی میں دخل دینا بند کر دو۔
जब मैं काम पे आती थी तो मुझे फ़ोन सुनने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन मैंने फ़ोन की तरफ देखा तो मेरी माँ की कॉल आई हुई थी। मैंने अपनी माँ को कहा हुआ था कि शाम के टाइम मुझे कॉल करके बता दिया करे कि कौन सी चीज़ लेकर आऊँ, ताकि मैं बाज़ार से ले आया करूँ। फिर ये शाम का वक्त नहीं था, थोड़ी देर के बाद देखा तो इसकी 4 से 5 कॉल्स आई हुई थी। मुझे ज़फ़र ने कहा कि फ़ोन की तरफ क्यों देख रही हो, काम पर ध्यान दो। पता नहीं क्यों मेरा दिल घबरा रहा था। फिर सब्ज़ी या किसी राशन के लिए मेरी माँ मुझे बार बार फ़ोन नहीं करती। ज़फ़र थोड़ी देर के लिए वहाँ से गया तो मैंने कॉल सुन ली और सुन के मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई। मेरी माँ का कहना था कि मेरी दूसरे नंबर वाली बहन मारिया घर वापस नहीं आई है, ना ही फ़ोन उठा रही है, पता नहीं कहाँ चली गई है। मैं बड़ी परेशान हो गई। मैंने ज़फ़र को ये सब कुछ बताया और कहा कि मुझे जाना होगा। इसने कहा ठीक है। मैं चली गई और इसे तलाश करने लगी। वो हमें रात तक नहीं मिली, अगली सुबह तब भी नहीं मिली। मजबूरन ख़ानदान के मर्दों को शामिल करना पड़ा। उन्होंने अजीबो-गरीब बातें शुरू कर दी कि भाग गई होगी, आप लोगों ने भी तो इसे छोड़ा हुआ था, रास्ते से कहाँ जाती थी किसको क्या पता। बाप इस दुनिया में नहीं रहा, एक बेटी को आपने बाहर छोड़ा है, दूसरी बेटी उल्टे सीधे काम करती फिरती है। वो लोग हमारी मदद तो कर रहे थे लेकिन साथ साथ बातें भी सुना रहे थे। रात से सुबह हो गई, सुबह से शाम हो गई, मेरी बहन का कुछ पता नहीं था। मेरी माँ का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। फिर पुलिस वाले ने कहा कि हमको एक लाश मिली है जिसकी शिनाख्त आपको करनी है। मेरी माँ ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा कि तुम नहीं जाओगी क्योंकि वे मेरी बेटी नहीं है। मेरी अम्मा को कहा कि जाना ही पड़ेगा। मैं भी बहुत परेशान थी लेकिन खुद को संभाल कर खड़ी थी, क्योंकि अगर मैं भी हिम्मत हार बैठती तो फिर बाकी सबको किसने संभालना था। मैं वहाँ चली गई और ये देख के कदमों तले ज़मीन निकल गई कि वे मेरी ही बहन थी। वहीं पर रो रो कर मेरा बुरा हाल हो गया। पुलिस वालों ने कहा कि पोस्टमार्टम कराना पड़ेगा। इसको यहाँ से सीधा पोस्टमार्टम करने के लिए ले जाया गया। ये खबर अम्मी को कैसे सुनाती। मैं अपनी बहन को वहीं पर ले गई जहाँ पर मैं काम करती थी और मामू को कहा कि वे घर जाएं और किस तरह ये खबर अम्मी को सुना दें। पुलिस का कहना था कि अगर इसका किसी लड़के के साथ चक्कर चल रहा था जिसने इसको कहीं मिलने के लिए बुलाया था और इसके बाद उसको धोखा देकर इसकी जान ले ली और इसको कहीं पर फेंक दिया, तभी मुझे समझ आया इसे वह फ़ोन किसने दिया था। शायद वह फ़ोन भी इसी लड़के ने दिया था। मैंने पुलिस को कहा कि इसके खिलाफ़ कार्रवाई की जाए। ज़फ़र को जब मैंने बताया, इसे भी काफ़ी अफ़सोस हुआ। इसने कहा कि पोस्टमार्टम करना पड़ेगा, 1 दिन लगेगा। अब मेरा दिमाग घूम गया था। मैंने कहा कि ये काम मैं करूँगी तो उसने इनकार कर दिया और कहा ये काम मैं कर लेता हूँ। वह इस काम के लिए 1 दिन ज़्यादा क्यों लेता है? जब किसी लड़की की लाश आती तो वैसा भी क्या करता था। मैंने कहा कि मेरी बहन है, मैं खुद करूँगी ये काम और आपको अकेले नहीं करने दूँगी। इसने कहा कि तुम्हारा दिमाग तो नहीं ख़राब हो गया, तुम किस तरह की बातें कर रही हो, मेरा काम है, मुझे करने दो। तुम जाओ अपने घर जाकर अपनी माँ को तसल्ली दो, जब काम हो जाएगा मैं तुम्हें फ़ोन कर बता दूँगा। लेकिन अब मेरे दिल में धड़का पड़ गया था। इस दुनिया का क्या भरोसा था, यहाँ पर क्या कुछ नहीं हो सकता था। मैं घर चली गई। घर में सबका बुरा हाल था, सब लोग रो रहे थे लेकिन मेरा दिल अभी भी वहीं पर लगा हुआ था। मुझसे रात नहीं गुजर रही थी। इसने कहा था कि वह सारी रात ये काम करेगा जैसे मैंने पहले बताया। घर तो मेरा करीब था। मैं अचानक से घर से बाहर निकल गई और चलते हुए इस तरफ चली गई। इसके ऑफिस के पीछे एक खिड़की थी जो गली में खुलती थी। मैंने इस खिड़की से अंदर झांकते हुए एक प्लान बना लिया था। एक इंसान जिसके साथ इतना बड़ा हादसा हो जाए और फिर इसके दिमाग में अजीब सी बात भी आ रही हो जिसको वह क्लियर भी करना चाहता हो, उसकी दिमागी हालत कैसी होगी। मेरी दिमागी हालत भी बहुत बुरी थी। इससे पहले पुलिस के पास भी गई थी। उन्होंने कहा था कि लड़के को पकड़ लिया है और इसके खिलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। जब मैंने उसको देखा तो मैं हैरान रह गई। वह तो बिल्कुल ही कम उम्र था। पता नहीं कैसे इसने मेरी बहन को बेवकूफ़ बना लिया था। कैसे कैसे लोग होते हैं, अपने लिए किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं, किसी की जान ले लेते हैं। इसके लिए किसी की जान लेना कितना आसान होता है। मेरी बहन तो इस दुनिया से चली गई, अब इसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता था। इसके घर वाले इसे यहाँ से बचा के ले जाते। मेरा कज़िन अली भी हमारे साथ था और वह भी हमारी बहुत मदद कर रहा था। मैं इस खिड़की के पास चली गई और दबे पाँव अंदर झाँकने लगी। मुझे मेरे कंधे पर किसी के हाथ का दबाव महसूस हुआ। इससे पहले कि मैं चीख उठती इसने मेरे मुँह पर हाथ रख लिया। मैंने पलट कर देखा तो वह अली था। वो मुझे एक तरफ ले गया और कहा कि यहाँ पर क्या कर रही हो। मैंने कहा कि मैं देखने आई हूँ क्या हो रहा है। इसने कहा कि मैंने तुम्हें बताया था कि ये आदमी ठीक नहीं है। मैंने कहा कि इसलिए मैं देखने के लिए आई हूँ। हम दोनों ने अंदर झाँका तो हम दोनों ही हैरान रह गए। जैसा हम सोच रहे थे वैसा तो बिल्कुल भी नहीं था। वह आदमी अपने काम में लगा हुआ था,
بلکہ اس کام کو بہت باریکی سے کر رہا تھا۔ جب میں نے اپنی بہن کو دیکھا تو مجھے رونا آ گیا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ تھوڑا سا شور ہوا تو وہ اس طرف متوجہ ہو گیا اور علی مجھے اٹھا کے اندر ہی لے گیا، اور تھوڑی دیر کے بعد مجھے ہوش آیا تو ظفر نے کہا کہ یہاں پہ کیا کر رہی تھی؟ میں نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ اس نے اپنی اینک کو اتارا اور ایک طرف بیٹھ گیا۔ اس نے کہا کہ ہاں، لوگ میرے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں کیونکہ میں اپنے بارے میں صفائی نہیں دیتا، کیونکہ کون ہے یہ دنیا جس کو میں صفائی دوں؟ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ میری ایک بیٹی تھی جس کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہوا تھا، لیکن جب پوسٹ مارٹم کے لیے اسے بھیجا گیا تو انہوں نے بڑی آسانی سے یہ کہہ دیا کہ لڑکی کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہوا ہے، بلکہ لڑکی نے خودکشی کی ہے، جبکہ میری بیٹی خودکشی کر ہی نہیں سکتی تھی۔ میں اس کے لیے انصاف بھی نہیں لے سکا۔ تب سے مجھے پتہ چلا کہ یہ دنیا بڑی ظالم ہے، یہ لاشوں پہ بھی کمائی کرتی ہے، تو میں نے بھی یہ کام شروع کر دیا۔ اس لیے اب میرے پاس جب کسی جوان لڑکی کا کیس آتا تو میں اس کو بہت ہی غور فکر سے دیکھتا ہوں تاکہ غلطی کی کوئی گنجائش نہ ہو۔ میرے پاس لوگ آتے ہیں، رشوت دینا چاہتے ہیں، لیکن میں کسی سے رشوت نہیں لیتا۔ اس دنیا میں تو انصاف ملتا نہیں ہے، کم سے کم جو اس دنیا سے چلا گیا ہے اس کو تو انصاف مل جائے۔ اس لیے میں اس کام میں زیادہ دیر لگاتا ہوں۔ لوگ میرے بارے میں ایسی باتیں کرتے کیونکہ جو حق پر ہوتا ہے اس کے خلاف ہمیشہ ہی باتیں کی جاتی ہیں۔ اس نے مجھے تسلی دی اور کہا جو مجھے بہت افسوس ہے، تمہاری بہن تو واپس نہیں آئے گی، لیکن اسے انصاف ضرور ملے گا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے اس سے معافی مانگی کہ آپ مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کو غلط سمجھا تھا۔ میری بہن کا کفن دفن ہو گیا اور اس لڑکے پر ہم نے کیس کر دیا۔ ہم اسے معاف کرنے کے موڈ میں بالکل بھی نہیں تھے۔ ہم نے کہا تھا کہ ہم اسے معاف نہیں کریں گے۔ علی نے اس معاملے میں بہت ساتھ دیا اور اپنی ماں کے خلاف جا کے یہ اعلان کر دیا کہ وہ میرے ساتھ ہی شادی کرے گا۔ اس نے میرے ساتھ نکاح بھی کر لیا اور کہا کہ 1 سال کے بعد وہ مجھے رخصت کروا کے لے جائے گا۔ میری پھوپھو نے بہت شور مچایا، لیکن نکاح ہو چکا تھا۔ اب وہی ہمارے گھر کا کفیل ہے اور میرا اس کے ساتھ نکاح ہو گیا ہے۔ مجھے اپنی بہن کی بہت یاد آتی ہے۔ ہم اسے واپس نہیں لا سکے، لیکن انصاف ضرور ملے گا۔ آج کی ویڈیو کہانی آپ کو کیسے لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے بائے بائے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔